السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جگر کی وہ 6 بیماریاں جو آپ کے پاؤں آپ کو بتاتے ہیں اپنی جو ہے نا آؤٹ لک سے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اگر تو پاؤں اور ٹانگوں کے اوپر اگر آپ کو سرخ یا براؤن دھبے نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جگر یا شوگر دونوں میں سے کسی نے ایک نہ ایک کوئی ایشو ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ شوگر یا جگر کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ان دھبوں کی تصویر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اس طرح کی ٹانگوں کے اوپر اس طرح ریڈ اور براؤن سے دھبے آپ کو نظر آئیں گے، اور تھوڑے سے شائنی بھی ہوں گے، جیسے یہ تصویر میں آپ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ اس طرح کے جو یہ دھبے سے بن جاتے ہیں، یہ بیسیکلی بتاتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ، آپ کا جو لیور یا آپ کا ڈائبٹیز جو ہے نا وہ آپ کا ایشو چل رہا ہے، یا لیور آپ کا صحیح کام نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ٹانگوں اور پاؤں کے اوپر اس طرح کے دھبے بن جاتے ہیں۔ تو دوسرا ہے کہ بعض اوقات مکڑی شکل کی رگیں بن جاتی ہیں، رگیں باہر آ جاتی ہیں، بعض اوقات اس کی خاص شیپ ہوتی ہے، جیسے مکڑی ہوتی ہے نا، اس طرح کی شیپ بن جاتی ہے رگوں کی مختلف جگہ میں، ٹانگوں اور پاؤں میں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو شکل دکھا دیتے ہیں، یہ اس طرح یہ گھٹنے کا پچھلا حصہ ہے، اس میں آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا یہ رگیں جو ہے نظر آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے یہ ڈپینڈ بتاتا ہے کہ آپ کے لیور میں ایشو چل رہا ہے، اور یہ ایشو ایکچوئل ہوتا ہے کہ یا تو آپ کا جگر جو ہے وہ خاموشی سے سیروسس کی طرف گامزن ہے، یعنی کہ سکڑاؤ کی طرف جا رہا ہے، سخت ہو رہا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایسے کہ جب لیور صحیح کام نہیں کرتا تو جسم میں ایسٹروجن کی زیادتی ہو جاتی ہے بعض اوقات، جس کی وجہ سے یہ والی شیپ بنتی ہے رگوں کی، اور جو پیگننٹ خواتین ہوتی ہیں، حاملہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو، یا جن کا جگر صحیح کام نہ کر رہا ہو، وہ ان مریضوں میں یہ ان کی خاص سمٹم ہوتی ہے یہ مکڑی شکل کی رگیں بن جانا۔ تیسرا ہے جی پھٹی ہوئی ایڑیاں۔ اکثر عموماً ہم پھٹی ہوئی ایڑیاں جب دیکھتے ہیں تو ہم ان کو رگڑ رگڑ کے پاؤں سے اس کو دھونا شروع کر دیتے ہیں گرم پانی اور اس کے ساتھ ایک پتھر سا لے کے، یا اس کے اوپر کریم لگانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایکچوئل اس کا تعلق پاؤں کی سکن سے نہیں ہے۔ سکن ایکچوئل وہ سکن کی ہیلتھ جو ہے نا آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی لیور کی ہیلتھ کے اوپر۔ اگر آپ کا لیور صحیح کام کر رہا ہوگا تو آپ کو یہ ایشو پھٹی ہوئی ایڑیوں والا ایشو جو نا وہ ایشوز آپ کو نہیں فیس کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو پھٹی ہوئی ایڑیاں ہیں ان کا بھی تعلق ہو سکتا ہے۔ ایکچوئل ہوتا اس طرح ہے کہ جو آپ کے جسم میں وٹامن B3 اور اومیگا 3 یہ جو فیٹی ایسڈ ہے، اس کی جو جسم کے اندر ابزارپشن ہے یہ کرنے کا کام جگر نے کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے لیور نے وٹامن B3 اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو ہیں وہ ابزارب کرنے ہوتے ہیں۔ جب لیور آپ کا کام صحیح نہیں کر رہا ہوگا تو وہ وٹامن B3 یا اومیگا 3 کو ابزارب نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے ان دونوں جو ہے نا چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب یہ کمی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو پھٹی ہوئی ایڑیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیور میں ایشو ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن لیور کا ایشو بھی اس سے ہو سکتا ہے، اس کی ایک وجہ لیور کا ایشو بھی ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ آپ چلیں تو آپ کو بعض اوقات پاؤں کے تلووں میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پاؤں کے تلووں میں جو خارش ہوتی ہے اس کا تعلق بھی آپ کے لیور کے ساتھ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لیور کے ساتھ یہ جو بائل ڈکٹس ہوتی ہیں وہ اس سے بائل جو ہے نکلتا ہے، جو آپ کے خوراک کے ڈائجیشن میں ہیلپ دیتا ہے۔ جب وہ کسی لیور میں ایک جو مسئلہ ہوتا ہے کہ بائل جو ہے نا بعض واپس جگر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ والا مرض ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پاؤں کی جو تلوے ہیں ان میں خارش ہو سکتی ہے، ہاتھوں کے تلووں میں بھی خارش ہو سکتی ہے، کولیسٹاسس بھی کہہ سکتے ہیں، یہ حاملہ خواتین کو بھی یہ ہو جاتا ہے اور وہ بہت شدید خارش ہوتی ہے۔ مریض جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی کہ باقی جسم میں خارش نہیں ہوتی، لیکن ہاتھوں اور پاؤں کے تلوے میں بہت زیادہ خارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا بائل جو ہے نا وہ مادہ آپ کا واپس لیور میں جا رہا ہوتا ہے جو نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ پرابلم بھی لیور کے ساتھ آپ کا نتیجہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پاؤں میں درد ہے، یا پاؤں میں جو ہے وہ جلن ہو رہی ہے، یا پاؤں سے بدبو آ رہی ہے۔ ہم پاؤں میں کوئی لوگ لیمن لگا رہے ہوں گے، کوئی
جو ہے نا وہ کوئی کریمز لگا رہے ہوں گے خوشبودار، یا ان کی صفائی پاؤں کی صفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ ہے کہ پاؤں میں جلن یا بدبو ہونا اور پاؤں میں درد بھی بعض اوقات، ہلکا درد جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات لیور کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ لیور جو ہے وہ آپ کا صرف اکیلا لیور نہیں ہوتا، لیور کے ساتھ آپ کی چھوٹی آنت، بڑی آنت اور آپ کی جو کڈنیز ہیں یہ بھی انٹر لنکڈ ہیں۔ جب آپ کی خوراک اچھی ہے، جب آپ اچھی خوراک کھا رہے ہیں، اچھی خوراک سے مراد فریش ویجیٹیبل اینڈ فروٹس آپ زیادہ لے رہے ہیں، تو پھر آپ کی جگر کی ہیلتھ اچھی ہوگی، تو یہ والے ایشوز نہیں ہوں گے۔ اکثر جو حکیم ہیں وہ یہ لفظ یوز کرتے ہیں جی جگر کی گرمی ہوگی تو اس لیے آپ کے پاؤں جل رہے، تو وہ ایکچوئل جگر کی گرمی بتا کے لوگوں کو کہتے ہیں جی آپ ٹھنڈی چیزیں کھائیں، لیکن وہ اپنی جگہ شاید ٹھیک ہوں، میں اس پہ نہیں بات کروں گا، لیکن یہ ہے کہ جگر کے ایشوز جب آپ کا لیور انزائمز جو ہیں وہ سکریٹ ہونا شروع ہو جائیں بلڈ میں، تو پھر آپ کو ALT بڑھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پاؤں اور ہاتھوں میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اس کی جو بو ہوتی ہے پاؤں سے، جو بہت زیادہ لوگوں کی اسمیل ہوتی ہے، ان کا لیور کا ایشو ہے، وہ صحیح ڈائٹ نہیں لے رہے، وہ ایک ہیلدی کھانا نہیں کھا رہے، یہ چیز یہ ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا لیور ٹھیک ہے اور ٹھیک نہ ہو اور کڈنیز ٹھیک ہوں، تو یہ چیزیں انٹر لنکڈ ہیں۔ جب آپ کا لیور، آپ اپنے جسم کو اچھی خوراک نہیں دے رہے، تو آپ اپنے لیور کو بری خوراک دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے لیور، چھوٹی آنت، بڑی آنت اور کڈنیز، یہ سارے کے سارے جو ہیں جن کا کام صفائی کا ہے، ڈائجیشن میں جن کا کردار ہے، یہ سارے افیکٹ ہوتے ہیں۔ جب یہ افیکٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ والے پاؤں والے ایشو جو ہیں، خاص کر کے پاؤں میں جلن جو ہے وہ لیور سے ہے، اور جو بدبو آنا ہے یہ کڈنیز اور لیور کا آپس میں یہ جو انٹر لنک ہوتا ہے کہ آپ نے صحیح غذا نہیں کھائی، اس وجہ سے یہ آپ کا ایشو ہو رہا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے پاؤں کی جلن والا، یہ اسپیسیفکلی بتاتا ہے کہ آپ صحیح ڈائٹ نہیں لے رہے، اور آپ کے جسم میں جو ایک جسے کہتے ہیں گاربیج چل رہا ہے، خون کی صفائی میں بھی اس سے رکاوٹ آتی ہے، تو یہ پھر وہ اس طرح سمٹم شو کرتا ہے اپنی، کہ پاؤں میں جلن ہو جاتی ہے، پاؤں میں درد بھی بعض اوقات لوگوں کو ہوتا ہے، اور پاؤں میں بہت شدید بو بھی آتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ جن کا جگر جو ہے وہ ٹھیک کام نہ کر رہا ہو، ان کے جسم کے اندر مائکرو آرگنزم کا جو ہوتا ہے بیلنس، وہ بھی ٹھیک نہیں رہتا، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں کا فنگس بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو پاؤں کا فنگس ہو جانا، یا ناخن پہ سفید پاؤں کے نشان میں ناخن جہاں سے نکلتا ہے وہاں پہ ایک چاند سا بن جانا سفید سا، یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کا لیور کام صحیح نہیں کر رہا، تو یہ بھی اس کا تعلق لیور کے ساتھ ہے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے اپنے لیور کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں، آپ نے شوگر یعنی کہ سفید شوگر، چینی سے بچنا ہے، چینی کم سے کم کھائیں آپ، ٹھیک ہے؟ چکنائی، تیل اور بناسپتی گھی میں تلے ہوئے پراٹھے، چکنائی کم سے کم کریں گے آپ، اور اسی طرح زیادہ اوور کوکڈ فوڈ بھی نہیں کھانا آپ نے، پکا پکا کے کھانے کی جو ہے نا اصل جو اس کی ڈائٹ ہوتی ہے، وہ نیوٹریئنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کل کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ ویسی ایک چیز کھا لیتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اوور کوکڈ فوڈ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے یہاں اوور کوکڈ فوڈ بہت چلتا ہے۔ سبزی بھی جو فریش کہتے ہیں جی فریش سبزیاں کھا رہے ہیں، بھی کیسے کھا رہے ہیں؟ ان کو اتنا پکائیں گے کہ ان کے اندر کوئی سبزی بھی چیز رہے گی، وہ جسٹ ایک آپ ایک مٹیریل اندر لے کے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کینڈ فوڈ جو ہے وہ بھی آپ نے کم سے کم کھانا ہے، جو پیک ہوا کھانا آتا ہے، آپ نے را مٹیریل کی طرف جائیں، آرگینک فوڈ کھائیں، فریش سبزیاں پھل لیں ان کو کھائیں، اور سبزی، فروٹ اور پانی یہ بھی آپ نے زیادہ لینا ہے، تو اس سے آپ کے لیور کے ایشو جو ہے نا ہیلپ ہوں گی۔ باقی مزید ڈائگنوسس کے لیے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں ان معاملات کے اوپر، تاکہ وہ اس کی پراپر ڈائگنوسس کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔